سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ پہ توجہ دینے کے لیے اسپیشلی کہ اپنے جسم کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں آپ کو خود سوچنے کا، سمجھنے کا موقع ملے، اس کے لیے آپ ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ کسی وقت بھی اس کو سن سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو سنیں بھی تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ آپ کہیں پہ کچن میں کام کر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ اس کو لگا لیں اور اپنی صحت کے بارے میں توجہ دیں۔ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور پریشانیاں بھی کم ہوں گی۔ جو پیسہ آپ کو اپنی صحت کے اوپر اٹھانا پڑ رہا ہے، یعنی کہ بیماریوں کے اوپر، وہ آپ کی صحت کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ چینی جو ہے وہ بھی اوبیسٹی کے لیے، بس چینی تو آپ سمجھیں کہ زہر قاتل ہی ہے کہ ہم لوگ بچپن سے بچوں کے دودھ کی بوتل میں ڈھیر ساری چینی ڈالتے ہیں۔ بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا چینی کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو پھیکا دودھ دے دیں گے تو وہ اسی کے عادی ہو جائیں گے۔ یہ سلو پوائزن جو ہے نا، اس سے بچوں کو بچانے کی کوشش کیجیے، اور بڑے ہوتے بھی ان کو جو ہے نا چینی سے بچائیے، کیونکہ جب بچوں کو عادت ہی نہیں ہوگی تو وہ چینی کھائیں گے بھی نہیں بہت زیادہ۔ لیکن اب پیاس لگنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پانی کی بوتل کے بجائے یا پانی کے گلاس کے بجائے بوتل یا پیکٹ والا مشروب پلا دیتے ہیں، اور بچوں کو پھر اس کی عادت ہو جائے، پھر وہ پیتے ہی وہ ہے، پانی پیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے آئس کریم ہے، کلفیاں ہیں، ہر جگہ بہت ٹھنڈی آم نظر آتی ہیں، تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ بچوں کے دانت بھی خراب ہوتے ہیں اس سے، بچپن ہی میں دانتوں کا زیاں ہو جاتا ہے اس سے۔ اور یہ ہے کہ ٹافیاں ہیں، مٹھائیاں ہیں، بسکٹ وغیرہ جو کہ عام مل جاتی ہیں، اور ان کو دینا بھی بہت آسان ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اگر ان کے لیے کھانا بنائیں گی، ہیلدی فوڈ بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر ٹائم لگتا ہے، لیکن بسکٹ دینے میں یا ٹافیاں، آئس کریم وغیرہ دینے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی نا۔ تو اپنی آسانی کے لیے بچوں کی صحت کو خراب مت کیجیے، یہ آگے چل کے آپ کے لیے ہی پریشانی کا باعث ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کی آپ کو پتہ ہے تیاری میں بہت بہت زیادہ چینی کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ رنگ ہوتا ہے، کچھ ایسنس ہوتا ہے، اور زیادہ تر چینی ہوتی ہے۔ اب یہ چینی جو ہے جسم کے حراروں کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور بلند فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا اور ڈائبٹیز کا باعث بن جاتی ہے۔ جو بچے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہلکی پھلکی غذا کھاتے ہیں وہ موٹے نہیں ہوتے، لیکن اس کے برعکس خواتین اس طرح کھائیں تو وہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ بچی کی پیدائش سے اچھی صحت کی تعلیم و تربیت دیں۔ یاد رکھیں، ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے جو اس کی تمام جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تاہم جب بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا بھی کھانے کے قابل ہو جائے تو اسے جہاں تک ممکن ہو بازاری خوراکوں اور ٹافیاں، بسکٹ، آئس کریم وغیرہ سے باز رکھیں، اور غذائیت سے بھرپور خوراک دیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بچوں کی صحت کے ماہر ڈاکٹر رابرٹ لیسٹنگ نے کہا ہے کہ بچوں میں موٹاپے کی شرح بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شکر سے بھرپور تیار غذائی اشیاء کے زہر کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ زہر ہے، تو اب کون ماں باپ زہر کھلانا پسند کریں گے اپنے بچوں کو؟ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ایسی غذائی اشیاء جس میں شکر زیادہ اور ریشے کم ہوتے ہیں وہ ہارمونز کا توازن بگاڑ دیتے ہیں، اور اس بنا پر بچہ ضرورت سے زیادہ کھانے لگتا ہے۔ عموماً یہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن میں کیلوریز کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ بچپن کا موٹاپا بالغ عمری میں شدید بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک سائنسی جائزے کے دوران پتہ چلا ہے کہ فربہ اندام بچوں میں 9 سال کی عمر سے ہی بلڈ پریشر زیادہ رہنے لگتا ہے۔ بعض ماہرین کے خیال میں پہلے 1 سال کے دوران بچے کے وزن کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ پہلے 2 سال کے دوران بچے کے دماغ کی نشو و نما کے لیے غذائی چربی کی ضرورت یعنی فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس عمر میں بچے کے موٹاپے کی فکر کرنی چاہیے؟ ماہرین کے مطابق اگر 4 سال کی عمر میں بھی بچے پر موٹاپا طاری ہے تو پھر والدین کو فکر کرنی چاہیے۔ گزشتہ چند اشروں میں بچوں میں وزن میں اضافے کا رجحان بڑھ گیا ہے، جس کی بڑی وجہ
والدین میں شعور صحت کا فقدان ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ بچہ موٹا ہو رہا ہے، کیا کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہے۔ پھر والدین اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ صبح کی گئے شام آتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے نے کیا کھایا، گھر میں کیا کھایا، اسکول میں کس طرح سے رہا اور کیا کیا اس نے کھایا۔ والدین اپنے بچوں کے غذائی عادات کو درست کر کے آئندہ لاحق ہونے والے امراض سے بچا سکتے ہیں۔ موٹے بچے بے ڈھنگے ہوتے ہیں، پھوڑ، سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ وہ اکثر سانس پھولنے اور تھکن کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے بچوں کو عام طور پر ٹانگوں پر بازوؤں کے موٹے ہونے، جسم کے ان حصوں میں سخت خراش، رگڑ اور چھیلن کی شکایت لاحق ہوتی ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سماجی اعتبار سے ان کے ساتھی بچے ان کو اپنے ساتھ کھیلوں میں شامل کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہ انداز موٹے بچوں کے لیے سخت مضر ثابت ہوتا ہے۔ وہ خود اعتمادی کھو بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنے بے ڈھنگے پن اور بے ڈبے ہونے کا احساس گھن کی طرح چاٹنے لگتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو خیال رکھیے ان کا، اور بہت زیادہ ان کے پر توجہ دیجیے، کیونکہ یہ آپ کا سرمایہ ہے، اور اگر یہ بچے ابھی سے بیماری کا شکار ہو گئے تو ساری زندگی جو ہے آپ بھی پریشان رہیں گے اور بچے بھی آپ کے پریشان رہیں گے۔